کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کر چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ارے ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات نور سحر۔ آج 7ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں۔ آج ہم 7واں روزہ رکھیں گے اور آج 7ویں سحری جو ہے، 7واں روزہ جو ہے وہ اس مستور سے منسلک ہے کہ جن کا دین اسلام پر بڑا احسان ہے۔ آئے ہائے، اتنا احسان کہ جن کو کعبہ خود کہے کہ بی بی آئیے، کعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی آج یوم وفات ہے، رحلت ہے بی بی کی، اور آج ہم تذکرہ کریں گے شہزادی کا کہ جو رسول خدا کی چچی تھیں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھی اور مولا علی مشکل کشا کی شیر خدا کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کی، کیونکہ جب رسول خدا حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے، حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا کوچ کر گئیں، تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ ان کے والد یا والدہ اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اتنی محبت نہیں دی جتنی رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ اور قربان جاؤں میں اپنے آقا کے کہ آپ نے بھی وقت آخر بی بی کو خود قبر میں اتارا اور اپنی ابا کا کفن بی بی کو دیا اور نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ آج اس شہزادی کا ذکر کریں گے، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم یوم مادر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ماؤں کا دن ہے۔ اپنی ماؤں کو ضرور سلام کیا کریں کہ انہوں نے آپ کو کلمہ حق پڑھایا، انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی نے رو رو کے پروردگار عالم سے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ اے پروردگار عالم میری امت کو بخش دیجئے۔ ہم اپنی ماؤں کو گھر جا کے سلام کریں گے، صبح اٹھ کے اپنی والدہ کا ماتھا ضرور چومیے گا، قدموں پہ ہاتھ ضرور رکھیے گا کہ اے ماں آپ کو سلام کہ آپ نے ہمیں گود نہیں اپنے کلمہ دیا اور آپ نے ہمیں پہچان دی کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو سب سے آخر میں تو آئے لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء کے سردار بنے۔ آج رسول خدا کی والدہ، کیونکہ ہمیشہ ماں کہا نا،
बचपन से ही रसूल खुदा की परवरिश की और हमेशा माँ कहा कि आप मेरी वालिदा हैं। और सरकार अबू तालिब ने हमेशा रसूल खुदा की हिफाजत भी की और किफ़ालत भी की। आज हम इन दो शख्सियात का तस्करा करेंगे, क्योंकि ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका दीन इस्लाम पर बड़ा एहसान है। एक सरकार अबू तालिब और एक फ़ातिमा बिनते असद, और एक मस्तूर और है जिनका अभी हम दिन मनाएंगे 10 रमज़ान, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिन्होंने रसूल खुदा से शादी तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, जितना कर्ज खतीजा ने लोगों से लेना है, आइए कर्ज मुआफ़ करती है खतीजा, मेरे रसूल का कलमा पढ़ते रहिए। आज हम जिक्र करेंगे इन मोहसिन इंसानियत का। ये दीन की मोहसिना है, इन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन हम मुसलमान पता नहीं क्यों इनके अयाम तो मनाते हैं, लेकिन अयाम के बाद हम इनको भूल जाते हैं। लेकिन आज हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेट्रो वन स्क्रीन पे खुसूसी नशरियात आप मुलाज़ा कर रहे हैं नाज़रीन किराम। मैं चाहूँगा कि इस नशरियात का आगाज़ मैंने माँ के कलाम से किया, तो माँ से मोहब्बत का आज दिन है। मेरे मेहमान, मेरा खूबसूरत पैनल आपके साथ मौजूद है, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होता है। माँ से बात की है तो सरवत आपा जो है मेरी माँ भी हैं, मेरी बहन भी हैं, मेरी मोहसिना भी हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, आपने कंटिन्यू किया हमारे साथ, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो 2 बजे से ही हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन तो हमारी 2 बजे से ही स्टार्ट होती है, लेकिन मैं 3 बजे से आपके सामने नमूदार होता हूँ अपने पूरे पैनल के साथ। इनके साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान, मनकबत ख़ान, मेरी छोटी बहन मोहतरमा सुमैया। सुमैया, मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम इस नशरियात का आगाज़ करें, क्योंकि हमारे साथ हीरा जुनैद भी शामिल हैं। मैं इससे कबल के अपने उलमा किराम की जानिब जाऊँ, सुमैया आपके कलाम से ही हम इस नशरियात का आगाज़ करते हैं। सुमैया नूर, बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। तमन्ना है कि यूं अपनी बसर हो, तमन्ना है कि यूं अपनी बसर हो, हरम शाह तैबा में सहर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो, इबादत हो तो इतनी मोतबर हो, इबादत हो तो इतनी मोतबर हो, मेरा सर हो नबी का संग दर हो, मेरा सर हो नबी का संग दर हो, और कोई तारीफ उसकी क्या करेगा, कोई तारीफ
उसकी क्या करेगा खुदा का जो के मंजूर नजर हो खुदा का जो के मंजूर नजर हो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे आका या रसूल अल्लाह जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना जहाँ में वो बला क्यों दर बदर हो जहाँ में वो बला क्यों दर बदर हो तमन्ना है कि यूं अपनी बसर हो क्या बात है, सलामत रहिए। यकीन करो थकन दूर हो गई। लाजवाब पढ़ा आपने और ख़ूबसूरत अंदाज़ आपका। ऐसे थोड़ी मैंने बोला कि मेरी छोटी बहनें हैं, मैं सीखता हूँ ना इनसे। आपा कैसा लगा आपको? नाज़रीन किराम चलते हैं अपने दूसरे मेहमानों की जानिब, क्योंकि आज हम उस शहज़ादी का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया कि जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। उनका मकाम, उनका किरदार आज हम इस नशरियात में वाज़े करेंगे और बताएंगे कि इनके मौजज़ात क्या हैं। इस शहज़ादी ने रसूल खुदा की परवरिश कैसे की। चलते हैं सरमाया मिलत जाफरिया। कम उम्री में परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और यकीन कीजिए कि ये बड़ी अच्छी पहचान है कि कोई जा रहा हो ना और बोले कि भाई ये कौन है, ये रसूल खुदा का ज़िक्र करता है, ये आले रसूल का ज़िक्र करता है। ये पहचान ऐसी है कि नस्लों को सवार देती है। और ऐसी ही पहचान लिए हमारे साथ नौजवान फ़िक्र लिए अल्लामा सैयद हमाद अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किबला सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने आज इस कीमती शहरी में हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ मदऊ किया। परवरदिगार आलम आपकी तौफीक आगे खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही आमीन। इनके साथ ही नाज़रीन किराम मेरे भाई हैं, ये भी नौजवान फ़िक्र हैं, जज्बाती शायर हैं, ठीक है, और क्या पढ़ते हैं और कम वक्त में इन्होंने जो इज़्ज़तें पाई हैं ज़िक्र रसूल अल्लाह से पाई हैं। उनकी आल का जिक्र करके, सहाबाए बावफ़ा का जिक्र करके आज इस मंजिल तक ये पहुँचे हैं। जनाब हसन रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैदी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया कि आपने इस कीमती रात में हमें वक्त दिया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम सीनियर मनकबत खान, नात खान, और यकीन कीजिए कि इन लोगों को देखकर हम पढ़ना सीखते हैं। अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़तें अता कर रखी हैं और इनकी पहचान भी ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। जनाब मूसा रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। मूसा भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कैसा लगा आपको इस नशरियात में आके?
مائک تھوڑا قریب کر لیجیے, مائک آن ہے, بات کیجیے آپ. جی جی, میں نے کہا بہت اچھا لگا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. چلتے ہیں ناظرین کرام ثروت آپا کی جانب. آپا کیونکہ مستور کی بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا مستور سے ہی سٹارٹ کیا جائے. ماں بے مثال, بیوی بے مثال, اور اگر اپنے بھتیجے کی پرورش کریں, اس کی کفالت کریں تو لاجواب. کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا. یعنی جب حضرت عبد المطلب کی رحلت ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ سر پہ لیا. اور میں بجا طور سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مرد لاکھ چاہے نیکیاں کرے لیکن اگر عورت اس کا ساتھ نہ دے تو وہ نیکیاں ادھوری رہ جاتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ بھئی کوئی تو ماں ایسی ہوگی نا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں سرما لگایا ہوگا, جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ ہاتھ دھلایا ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں میں شانہ کیا ہوگا. کوئی تو ماں ایسی رہی ہوگی. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب مولود کعبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں, تو یہ ملکہ امامت جناب فاطمہ بنت اسد منزل ولادت قریب تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے نزدیک گئیں اور کہا کہ پروردگار عالم, میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ایک آیت ہے, میرے لیے اس مشکل منزل کو آسان کر دے. ابرار دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ اگر میں عورت ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کرتی ہوں بلکہ اگر آپ مردوں سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی دیوار سامنے ہو وہ دیوار خود بخود شق ہونے لگے, یا اگر کوئی پردہ پڑا ہوا وہ پردہ خود بخود ہٹنے لگے, تو میرے خیال میں کوئی شیر دل سے شیر دل مرد بھی ہوگا تو وہ پیچھے بھاگ جائے گا. مگر ہزاروں سلام ہمارا جناب فاطمہ بنت اسد پر کہ دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے اور فاطمہ بنت اسد کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں ہے, اور فاطمہ بنت اسد دیوار خانہ کعبہ سے اندر داخل ہو گئیں. اور آغوش میں جب شیر جیسا بچہ آیا تو فاطمہ بنت اسد نے سوچا کہ پروردگار عالم اس بچے کا نام کیا رکھوں, اور ایک مرتبہ پروردگار عالم کی جانب سے جواب ملا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں خدائے علی و اعلیٰ تم سے مخاطب ہوں اور اپنے اس فرزند کا نام تم علی رکھنا. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے اس بچے کا نام علی رکھا. اور جب جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ سے باہر آئیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ ادھر سے فاطمہ بنت اسد جا رہی ہیں, ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. اب جب زمانے نے دیکھا تو کہا کہ وہ چچی کے استقبال کے واسطے جا رہے ہیں, مگر نہ یہ چچا بھتیجی کی بات ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ مملکت الہیہ میں تاجدار نبوت کی حیثیت سے موجود ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار امامت کے استقبال کے واسطے جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود کو پھیلا دیا, کہا کہ اے چچی اب میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجئے, اور علی کو آغوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہر نبوت پر ماہ امامت نے آنکھوں کو کھولا تو ایک مرتبہ سورہ محمد نظر آئی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ محمد کی تلاوت کرنی شروع کی. اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت پڑھی ہے, حضرت داؤد پر نازل ہونے والا صحیفہ زبور پڑھا, اور تمام عالم اسلام کو سانس روک کر سننا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ابھی رسول کی عمر 30 دن کی ہے اور علی کی عمر 3 دن کی ہے. 10 برس گزرنے کے بعد جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت و رسالت کریں گے اور اس کے بعد نزول وحی کا مرحلہ شروع ہوگا. کون سی آیات مکی ہیں, کون سی آیات مدنی ہیں, کون سی آیات سفر میں نازل ہوئی, کون سی آیات
آیات ہزر میں نازل ہوئی، کون سی آیات محراب پہ نازل ہوئی، کون سی آیات منبر پہ نازل ہوئی، مگر علی ابن ابی طالب اس سے 10 برس پیشتر ہی قرآن مجید کی تلاوت فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے حجت خدا آتا ہے وہ یقیناً علم لدنی سے سرفراز ہو کر آتا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، میں اپنی کم علمی کے بنا پر کیا بتاؤں کہ حضرت علی نے توریت میں سے کیا پڑھا، انجیل میں سے کیا پڑھا، زبور میں سے کیا پڑھا، مگر علی نے قرآن مجید میں سے کیا پڑھا۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات الہیہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی، سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، اور سورہ مومنون جو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا منشور امامت ہے، اور تمام مذہب اسلام پر چلنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب سورہ مومنون کے ذریعے کیا فرما رہے ہیں۔ لاجواب، سلامت رہیے آپا۔ آج آپ نے یقین کیجئے پورے 6 رمضانوں کا خلاصہ آج آپا نے بیان کر دیا، سلامت رہیے۔ میں اس سے قبل کے وقفے پہ جاؤں، ہمارے ساتھ ہیرا نعت خوان موجود ہیں، آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ذکر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حدود طائر صدرا، حدود طائر صدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے آج کے اس نعتیہ مقابلے کی جج اور میرے پینل کا حصہ سیدہ زینب بطول۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام۔ زینب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم مولا کا آج کا بہترین ٹاپک خواتین پہ، جی، اور اس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں ہم کہ جن کا دین اسلام پہ بہت احسان ہے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، بہت آپ شکریہ، تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آپا نے تو پورا خلاصہ ہی بیان کر دیا، آپ نے پوری تاریخ پڑھ دی آپا نے تو، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جن کا فضائل جتنا پڑھیں پھر بھی کم نہیں پڑتا۔ شہزادی کا بھی ایسا ہی ہے؟ بے شک ایسا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سلسلہ عصمت و طہارت کہ جہاں آپا نے بھی گفتگو کی اور یقیناً زمانہ اس جانب متوجہ ہے کہ جس شخصیت کی رحلت اس کائنات سے ہوئی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بے شک، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے نہ فقط امیر المومنین کی بلکہ 12 اماموں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ساتھ ہی ہر ایک امام سے جو خدمات کائنات نے حاصل کی ان تمام کا اگر شرف کسی کو جاتا ہے تو وہ ماں کو جاتا ہے کہ اس نے اپنی آغوش میں ایسی تربیت دی اور ایسے اولاد کو پروان چڑھایا کہ جس نے معاشرے میں ایسی علامات کو ظاہر کیا کہ جس سے ایمان افروز اور دین کی تبلیغ میں اتنا زیادہ مدد ملی۔ لیکن رحمت للعالمین جہاں بات کی جائے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ذات کہ جب یتیم ہوئے تو خود قرآن نے آگے بڑھ کر کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ واہ 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 واہ۔ تو دیکھیے عجیب کیفیت ہے اور عجیب طرز ہے اس شہزادی کا کہ انہوں نے نہ فقط رسول کی تربیت کی بلکہ اپنی اولاد کو بروئے خاطر لاتے ہوئے بھی ان تمام تر اولاد کو ایک طرف رکھ کر پہلے رسول کا خیال رکھنا
کیا بات یہ ایک ہے، ماں کے لیے انتہائی سخت عمل ہے. کیا بات ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ ہر نعمت، ہر چیز سب سے پہلے اپنی اولاد کو دی جائے. بلکہ جب بیوی کی آپ دیکھیں کہ ان کی سیرت میں یہ ملا کہ جب مٹی میں رسول گرد آلود ہوئے تو پہلے اپنی اولاد کو صاف کرنے کے بجائے رسول کا چہرہ خود دھلایا. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے اپنی اولاد کے بال سنوارنے سے پہلے رسول کے بال سبحان سنوارے. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ قربانیاں. ساتھ ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ فضیلت کس طرف چل رہی ہے اور کس جانب گامزن ہے. کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بچپنا تھا، کم سنی تھا، تو اس زمانے میں، اس وقت میں رسول اسلام دیکھا جاتا تھا، روایت بیان کرتی ہے کہ بچوں کا یہ مشغلہ تھا کہ آپ کے گھر کے آنگن میں، صحن میں کچھ کھجور کے درخت تھے، اور جب بچے شام کو تھک ہار کے آتے تھے تو سارے بچے وہ زمین سے کھجور اٹھا کر کھاتے تھے، اور جن کو نہیں ملتا تھا وہ ایک دوسرے سے چھینتے تھے اور چھین کر وہ کھجور کھاتے تھے. رسول اسلام شہزادی بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کبھی محمد مصطفیٰ نے زمین سے جھک کر کوئی کھجور نہیں اٹھایا، اللہ اکبر. بلکہ آپ انتظار کرتے تھے. اور انتظار کس کا کرتے تھے؟ شہزادی بچوں کے آنے سے پہلے ہی وہ صاف وہ پاک و پاکیزہ کھجور جو زمین پر موجود ہوتے تھے ان تمام میں سے چنتی تھیں کہ کون کون سے ایسے ہیں جو دہن مبارک محمد مصطفیٰ کے لائق ہوں. اللہ اکبر، اللہ ان کو اکبر، چن لیا اللہ جاتا تھا. اکبر. سبحان دیکھیے اللہ، ماں کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو ماں اپنی اولاد کے لیے جس چیز کو چن لیتی ہے وہ کائنات کی سب سے اچھی ترین چیز ہوتی ہے. تو رسول اسلام کے لیے وہ کھجوریں پہلے سے جمع کرتی تھیں، اور جس دن نہیں ملتے تھے وہ کھجور رسول اسلام کو، جیسے گھر کے کاموں میں خواتین مصروف ہو جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ رسول کے لیے کھجور نہیں چن سکیں، نہیں جمع کر سکیں، تو رسول آ کر سوال کرتے تھے، اے چچی یہ بتائیے کہ وہ کھجور جو آپ میرے لیے رکھتی تھیں وہ کہاں ہیں، وہ آج مجھے نہیں ملے. تو شہزادی جواب دیتی تھی کہ میں آج انہیں جمع نہیں کر سکی. اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ شہزادی ہی یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ آپ جاتے تھے درخت کے پاس اور درخت سے جا کر یہ کہتے تھے کہ مجھے تمہارے بہترین پھل چاہیے. تو روایت بیان کرتی ہے کہ وہ درخت جھک جایا کرتا تھا سبحان آپ کی اللہ، تعظیم میں، سبحان اللہ. اور پھر رسول ان کھجوروں کو سبحان اللہ. تناول کیا کرتے تھے. دیکھیے شہزادی کی عصمت اور عظمت بے انتہا بلند ہے. 12 اماموں کی ماں بھی ہیں، رسول کی تربیت بھی کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی جا رہی ہیں، امیر المومنین کا وجود بھی آپ ہی کے وجود سے ظاہر ہوا. تو یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، اور وہ فضیلت کہ جو دین اسلام کے آغاز میں، ابتدا ہی میں جن خواتین کا کردار سامنے ہے اور واضح طور پر آیا ہے اور آشکار ہے، ان شہزادیوں میں، ان بیویوں میں، ان خواتین میں شہزادی کا نام. کہ جب ابو طالب کے نکاح میں آئیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے، تو اس وقت بھی جب سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح کی تلاوت کی تو اس وقت آپ نے نہ فقط الحمدللہ سے آغاز کیا بلکہ قرآنی آیات کو بھی شامل کرتے رہے، اور قرآنی آیات کو بھی تلاوت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا. وہ خطبہ آج تک پڑھا جاتا ہے نکاح کی صورت میں. جب نکاح کیا جاتا ہے تو وہ خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے. کسی نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم نے یہ سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگوں کا یہ اعتراف ہے کہ آپ کے جد امجد یعنی امیر المومنین کے والد جناب ابو طالب کے ایمان پر لوگوں کو شک ہے کہ وہ خاتون کے جنہوں نے امیر المومنین کی والدہ ہونے کا شرف حاصل کیا، ان کے ایمان پر بھی لوگ انگشت نمایاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو چوتھے امام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا تو کیوں کر خدا رحمت للعالمین کی تربیت کے لیے اس آغوش کا انتخاب کرتا کہ جو ایمان پر نہ ہو. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات کہ جب رسول اسلام کا وجود آپ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کا وجود اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا اور پروردگار عالم نے اپنی شریعت کو تمام کر دیا رسول اسلام کے ذریعے سے اس کائنات پر، تو رسول اسلام یہ حکم لے کر آئے تھے اپنے ساتھ کہ جو مسلمان عورتیں غیر مسلم مردوں کے نکاح میں ہیں، اے رسول ان تمام تر نکاحوں کو آپ ختم کروا دیجئے. پہلا یہ حکم، اور دوسرا یہ کہ جو ایسے نکاح ہوئے ہیں غیر مسلم سے مسلم کا، وہ یا تو ان دونوں کو مسلمان کروا دیجئے یا تو نکاح ختم کروا دیجئے. تو اب امام مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ خاتون یا مرد ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایمان پر نہ ہوتا تو رسول کیوں کر ان دونوں کا نکاح باقی رہنے دیتے. تو یہ امام نے دلیل دی کہ دونوں ایمان پر ہیں، اور دونوں کا ایمان پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دونوں کا نکاح بعد میں بھی برقرار رہا اور اس سے اولاد
اور امیر المومنین کا سلسلہ اور پھر 12 اماموں کا سلسلہ اس کائنات پر ظاہر ہوا۔ کیا خوبصورت خلاصہ علامہ صاحب آپ نے پیش کیا، بہت شکر گزار کہ آپ تشریف بھی لائے۔ اور اس سے قبل کہ میں موسیٰ بھائی کی جانب جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک کالر لے لیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں کچھ سے بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بشرا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسی ٹرانسمیشن جاری ہے؟ الحمدللہ جی، ہم ابھی لائیو پورا گھر ماشاءاللہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معلوماتی اور دینی لحاظ سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، جس سے ہم سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ بہت ہی اچھا ہے آپ کا پروگرام۔ بہت شکریہ۔ آج اس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں جو رسول خدا کی چچی ہیں اور مولا علی مشکل کشا کی یہ والدہ ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بس ایسی ہستی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا ہی بولیں، اور ہم تو ان کے آگے ناچیز ہیں۔ بس ان کی شان میں جو مولانا کہہ رہے تھے وہ بہت ہی اچھی گفتگو تھی، ہم نے سنی، اور یہ کہ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو جاری رکھے اور قائم و دائم رکھے گا۔ بس آپ کے سامنے ایک سوال آ رہا ہے اور سوال پوچھیں گے علامہ، کیونکہ آج ہمارے علامہ مہمان ہیں۔ علامہ صاحب کوئی آسان سوال پوچھے گا کہ جس سے ہم ان کو ہمانی کا گفٹ ہیمپر دے سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ جی اچھا، ان کے علاوہ کون سی ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام کو بڑا سہارا دیا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ان کے علاوہ وہ کون سی مستور ہیں، وہ کون سی خاتون ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو بہت سہارا دیا؟ کن کے علاوہ؟ جناب فاطمہ بنت اسد کے علاوہ۔ جناب خدیجہ۔ ہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ، لیکن یہ جواب آپ نے نہیں دیا، پیچھے سے آواز آئی ہے، یہ بنتا ان کا ہے، انعام ان کا بنتا ہے۔ اصل میں نا وہ آپ کی آواز نہیں آئی تو ہم نے اسپیکر میں ماشاءاللہ سے ہم سب پورا گھر بیٹھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، تو بس جو آپ کے پیچھے تھی وہ جواب ہے، اور ہم آپ کو 2 گفٹ ہیمپر دیں گے، ایک آپ کو دیں گے اور ڈیلکس ٹی کا جو پیچھے آپ کے جو آواز تھی اس کو بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام۔ چلتے ہیں موسیٰ بھائی کی جانب، کیونکہ وقت کم ہے، مطلب کلام جب وقفے سے آئیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے۔ موسیٰ بھائی کلام پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تعمیل حکم جو مجھے حکم دے گیا کلام پیش کر رہا ہوں مولا حسین کے حوالے سے۔ ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر، سجود ابتر۔ ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر، سجود ابتر۔ علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی سب حدود ابتر۔ اور وآلہ گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود ابتر۔ اور درود ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود ابتر۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو رسول اکرم کا ذہن کیا ہے۔ ہماری گھٹی میں حق علی ہے، یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے۔ ہماری گھٹی میں حق علی ہے، یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے۔ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی۔ خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ حسین کا اگر شباب لکھ دوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ اور حسین کو اگر حسین کہہ دوں یہ حسن پر ہوگی مہربانی۔ حسین یزدان کا ایک ہنر ہے، حسین دین خدا کا گھر ہے۔ حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے۔
حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے، اور حسین خود کو خدا کے ہونے کی سب سے بہتر دلیل کر دے۔ حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے۔ حسین دوش نبی پہ آئے تو ان کا سجدہ طویل کر دے، اور حسین میرا سخی ہے ایسا کہ دین کو خود کفیل کر دے۔ حسین ایسا سکی ہے شدت جو حر کو پل بھر میں نیک کر دے۔ حسین جیسا ہے کون قائد کہ جو 72 کو ایک کر دے۔ اور 4 رشتے ہیں بھائی، دادا دادی نانا نانی۔ میرے حسین پاک کے دادا دادی نانا نانی کیسے تھے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، اور حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبہ ہو۔ حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی ہو، بطول ماں ہو۔